یورین کو سینٹریفیوج کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر والے حصے کو ضائع کر دیں گے اور بچے ہوئے سیڈیمنٹ یا ڈپازٹ کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے لیے آپ اس طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم تھوڑی سی مقدار میں ڈپازٹ یا سیڈیمنٹس کو سلائڈ پر ڈالیں گے اور پھر اس کو پھیلا دیں گے۔ مائکروسکوپ کے سٹیج پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد لو پاور فیڈ میں اس کو چیک کریں گے تو آپ کو اس طرح دکھائی دے گا۔ اب ہم ہائی پاور فیڈ پر سیلز کو دیکھیں گے تو یورین میں موجود سیلز آپ کو اس طرح دکھائی دیں گے۔ ان سیلز میں آر بی سیز اور پس سیل مکس ہیں۔ نئے لوگ آر بی سیز اور پس سیل کو پہچاننے میں کنفیوز رہتے ہیں۔ اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک آسان سی ٹپ بتا رہا ہوں دوستو، جس سے آپ پس سیل اور آر بی سیز کو سلائیڈ پر آسانی سے الگ الگ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹپ انتہائی مؤثر اور آسان ہے۔ لیبارٹری میں موجود ریجنٹس اور کچھ دوسری چیزوں کا استعمال کر کے آپ آسانی کے ساتھ پس سیل اور آر بی سیز میں پہچان کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آپ کے سامنے اس ٹپ کو آزماتے ہیں۔ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی ان میں آپ کو ایک پلاسٹک ڈراپر چاہیے ہوگا جو کہ آسانی سے لیبارٹری میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو WBC ریجنٹ جو کہ میں نے ایک باٹل میں ڈال کر آپ کو دکھانے کے لیے الگ کر لیا تھا۔ یہی ریجنٹ ہم TLC کاؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ WBC سولوشن یا اس کو ترکش سولوشن بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس کی اوریجنل پیکنگ ہے۔ تو دوستو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ WBC سولوشن کی مدد سے ہم کس طرح RBCs اور پس سیل کو الگ الگ کر سکتے ہیں اور اس کی پہچان کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ڈراپر کی مدد سے آپ نے WBC ریجنٹ اٹھا لینا ہے اور پھر جس ٹیوب میں آپ نے یورین سینٹریفیوج کر کے مائکروسکوپی کی تھی اس کے بچے ہوئے ڈپازٹ میں آپ نے 5 سے 6 ڈراپ ڈال دینے ہیں۔ WBC ریجنٹ ڈالنے کے بعد اب ہم ڈپازٹ اور WBC ریجنٹ کو آپس میں اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر 3 سے 5 منٹ تک رکھ دیں گے۔ ٹائم گزرنے کے بعد اب ہم اس ڈائلوشن میں سے تھوڑی سی مقدار سلائیڈ پر ڈال کر پہلے کی طرح لو پاور فیڈ پر اور پھر ہائی پاور فیڈ پر دیکھیں گے۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی سلائیڈ اور اس سلائیڈ میں اچھا خاصا فرق نظر آ رہا ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ کو کوئی بھی RBCs دکھائی نہیں دے رہا ہوگا کیونکہ WBC ریجنٹ RBCs کو ختم کرتا ہے اور WBC کو نمایاں کر کے آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اسی لیے بلڈ میں TLC کاؤنٹ کرنے کے لیے WBC ریجنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم TLC پیپٹ میں بلڈ بھرتے ہیں تو اس میں RBCs بھی موجود ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں وائٹ بلڈ سیل یعنی WBC کو کاؤنٹ کرنا مشکل کام ہے، اور WBC ریجنٹ RBCs کو ختم کرنے کے بعد TLC یعنی ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ کو یا WBC کو نمایاں کرتا ہے۔ تو اسی ٹیکنیک کا استعمال ہم نے یورین میں کیا ہے۔ جب یورین میں ہم نے WBC ریجنٹ ڈالا تو اس نے RBCs کو ختم کر دیا اور سلائیڈ میں صرف WBCs بچے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک آسان ٹیکنیک کا استعمال کر کے WBCs اور RBCs کی پہچان کو آسان بنایا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔